said that Pakistan was made on the ideology of Medina when that was a state. But where did that ideology go wrong? Are we lacking an ideology when you said we need a new ideology, but we already have an ideology that was given to us by Iqbal. So what are we lacking in? Are we lacking in leadership or commitment to that ideology? What's lacking? When I said new ideology, اس سے ہماری مراد تھی جو آج آئیڈیالوجی ملک میں مسلط ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے جو علامہ اقبال کی تھی. ہماری جو کمزوری اور کوتاہی ہوئی ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان آج بھی وہی ہے. ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے لیڈرز نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز، نہ جاں پرسوز. دیٹس ویئر دا کرائسس از. قومیں اپنے لیڈرز اپنی قیادت سے بنتی ہیں. ایک قائد اعظم چاہیے، لیکن اس قائد اعظم کے لیے ایک علامہ اقبال چاہیے. اور اس ایک علامہ اقبال کے لیے، کیونکہ اقبال کا مشن اور میسج اگلے کئی سو سال تک ویلڈ ہے، جاری ہے، تو صرف اس میسج کو ریوائیو کرنا ہے. اینڈ دس از واٹ آور مشن از. پاکستان ایک عشق ایک جنون کے تحت جو ہم جس پیغام کو لے کر اٹھے ہیں وہ کوئی نیا نہیں ہے. وہی عشق اور جنون کا پیغام ہے جس نے ہمارے بزرگوں کو دیوانہ کر دیا تھا، اس حد تک انرجائز کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک بر اعظم میں سے حصہ نکال لیا. Somebody from the front rows probably. Well, my question is that as you have said that Pakistan ek ishq ek junoon, how would our youngsters actually get into this ideology? Because frankly speaking, right now the majority of you will agree with me that we have two options in front of us. One of them is due to the economic crisis, job کہاں ملے گی اگلی. اور دوسرا سوال ہے, if we want to bring a revolution, you have three oppositions, three huge oppositions. The already installed politicians, which we have in Pakistan, the feudals, and then the religious leaders. The fundamentalism, میں نہیں کہوں گا کیونکہ fundamentalism basically is a very misinterpreted term. I mean, frankly اس کا اصل مقصد ہے, مطلب بھی ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا. That's probably the right way. But how can you actually motivate people کہ ان دونوں آپشنز میں سے آپ تین بڑی اپوزیشنز کو لوگے یا پھر آپ اپنی جاب ڈھونڈو گے جا کے جہاں پہ آپ کے پاس گھر پہ کھانے کو نہیں ہے. یہاں پہ پرابلی ایز یو سیڈ دیٹ ہم لوگوں نے جب پاکستان معاشرے سے آزاد ہوا تھا اس وقت وی وینٹ تھرو دا کانگریس رول. ڈو وی نیڈ دیٹ؟ ڈو وی نیڈ دا امیریکنز ٹو کم ان؟ بیٹا دیکھو, ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ دنیا میں جس کسی نے کوئی پازیٹیو تبدیلی لائی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ, ان میں سے جو بھی پراسرار لوگ تھے انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ ہم کھائیں گے کیا. ہمارے بڑوں نے جب پاکستان بنایا تھا اور جب 40 لاکھ مسلمان رستے میں کٹے تھے, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان جا کے ہمیں کیا جابز ملیں گے. ایک جنون تھا, ایک دیوانگی تھی, ایک عشق تھا, ایک جنون تھا کہ اللہ کی تقدیر کے حصہ بن جائیں. رزق اللہ کے ذمہ ہے, آپ کی عزت اور آبرو بھی اس کے پاس ہے, آپ کی زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. یہی تو پیغام آپ کو سکھانا ہے بچوں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک اسپرچل سپر نیچرل ڈائمینشنز کے برڈز ہوں, ایسے پرندے ہو کہ جو جبریل اور میکائیل اور ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہو. اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. ایک چڑیا جو صبح گھر سے نکلتی ہے وہ اس کی کوئی جاب نہیں ہوتی, پھر بھی کھانا بھر کے گھر میں آتی ہے. وہ اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا. آپ اللہ کے دین کے لیے, اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو. اگر کوئی نقصان اٹھانا بھی پڑا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن میں تو نہیں ہوتی. اقبال نے جو بڑا خوبصورت اس پہ شعر کہا ہے کہ برتر از اندیش ہے سود و ضیاء ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی کی حقیقت پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیشن سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے, کبھی اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. تیرے آزاد بندوں کی, یاد رکھیے گا, اگر آزادی چاہتے ہیں اور آزادی قائم رکھنا چاہتے ہیں, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اللہ کے آزاد بندے شیروں اور دلیروں کی طرح رہتے ہیں اور شیروں اور دلیروں کی طرح جان دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جاب کا کیا ہوگا.
ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں.